سطح آب پر چل رہے ہیں, پانی پر چل رہے ہیں, یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے پانی پر چل رہے ہیں. ایک شخص دیکھتا وہ کہتا ہے حضرت آپ پانی پر چل رہے ہیں, یوں چل رہے ہیں جیسے انسان زمین پر چل رہا ہوتا ہے, پڑھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ. وہ شخص کہتا ہے جنید بغدادی میں نے بھی دریا پار کرنا ہے, مجھے فرمائے میں بھی کچھ پڑھوں. فرمایا تو پڑھتا رہے, یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید پڑھتا ہوا پانی پر وہ بھی چل رہا ہے. اب اچانک من شر الوسواس الخناس, ایک خناسی وسوسے والا آیا, فقط توحید والا, حقیقی توحید والا نہیں, حقیقی موحد نہیں تھا, نام نہاد موحد, وہ توحید جو انسان کو اولیاء کی توہین پر مجبور کرتی ہے. شیطان آیا, شیطان آ کے کہتا ہے خود جنید یا اللہ پڑھ رہا ہے, تجھے کہہ رہا ہے یا جنید. وہ اللہ جو جنید کی سنتا ہے تیری کیوں نہیں سنے گا؟ جو جنید کو دریا پار کرا سکتا ہے تجھے کیوں نہیں کرائے گا؟ تو یا اللہ کہہ, وہ یا اللہ کہتا ہے, تو یا جنید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اچھا بات تو درست ہے. اب یہ اس کے ایمان کا امتحان تھا. اگر اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتا, مثال کے طور پر یہ بڑا ہی ڈینجرس خطرناک مرحلہ تھا, اگر وہ یہ کہتا اللہ مدد نہیں کر سکتا تو کافر ہو جاتا. تو اس نے فوراً کہا ٹھیک ہے میں بھی یا اللہ کہتا ہوں. کہتا ہے یا اللہ, ایک مرتبہ یا اللہ کہا, فوراً پانی میں ڈوب گیا. اب ڈوب رہا ہے, کیوں ڈوب رہا ہے؟ اس لیے نہیں کیونکہ یا اللہ کہا, اس لیے کہ کس کی سن کر کہا. مجھے پہلی مرتبہ کہنے کا مزہ لینے لیجئے, پھر دوسری مرتبہ کہوں گا. کس کی سن کر کہا, کس کی سن کر کہا. بڑے شیطان گلیوں میں پھر رہے ہیں, اللہ تبلیغ عبادت تقوی پرہیزگاری. ہم کہتے ہیں بلاتے تو اللہ کی طرف ہیں, ارے یہ نہ دیکھو کس کی طرف بلاتے ہیں, یہ دیکھو بلانے والا کون ہے, بلانے والا کون ہے. اگر گستاخ ہے تو برباد کر دے گا. جنید بغدادی وہ دیکھتے ہیں, اس نے کہا یا اللہ, ڈوب رہا ہے, کہتا ہے حضرت بچائیے. جنید بغدادی فرماتے ہیں تجھے کہا ہے یا جنید کہہ. اس نے فوراً کہا یا جنید, پھر پانی پر چل رہا ہے. اب ذہن میں وسوسہ تو پیدا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے, یا جنید کہہ رہا ہوں, پانی پر چل رہا ہوں, یا اللہ کہہ رہا ہوں, ڈوب رہا ہوں. اب سوال تو کرنا چاہتا ہے, اعتراض تو کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اب مرتا کیا نہ کرتا. اس نے کہا اب بچایا جا رہا ہے جنید کے نام پر, تو اب پہلے پانی کراس کر لوں, پھر بعد میں اپنے فتوے دے لوں گا. جان بچانے کے لیے یا جنید پڑھتا دریا عبور کر لیا. جب جاتا ہے تو کہتا ہے جنید بغدادی ماجرا کیا ہے؟ میں نے اللہ کا نام لیا تو میں ڈوب رہا تھا, آپ کا نام لیا تو بچ گیا. فرمایا تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا, اللہ تک پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے. مولانا احمد رضا بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے, اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو. تو کیا کہتے ہیں, ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بحری بیڑا تیار کرنے کی, کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بحری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب ہی جاتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں, تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو. تو پھر تو جنید بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو اور جناب سمندر پار کر لو, بیڑی بیڑا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائیو دنیا بقدر ایفرٹ ہے, یہ کرنا پڑے گا, دنیا میں تو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے, 4 دانت مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ چھوٹا, بے ہوش ہو گئے. پیاس لگی تو پانی پیا, بھوک لگی تو غزوہ احزاب کے موقع پر پتھر بھی باندھے ہیں. یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی. یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا, اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑی؟ معاذ اللہ استغفر. ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر؟ تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے, معاذ اللہ. تو سیدنا جنید بغدادی دریا
دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا. اے دیکھ لو، یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے. اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو صحیح العقیدہ مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے، تو لائیں یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریائے جہلم پار کر کے کو بتائے، یا کہہ دیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس وقت. کہتے ہیں نا جی اولیاء اللہ سے بقول ان کے، اولیاء ہی کہنا چاہیے، اللہ تو اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتا ہے. تو یہ اولیاء یہ ہیں تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کہہ کے یہ بلکہ نالا پار کر کے بتا دے. کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منہج پہ آ رہے ہیں، تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے. اس نے یہی کہا یعنی یا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. واہ جی واہ. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا. کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ؟ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے. تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا. پھر پکارا حضرت میں چلا، فرمایا وہی کہو یا جنید. اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان، ابھی تو تو جنید تک پہنچا ہی نہیں، اللہ تک رسائی کی حوث ہے. استغفر اللہ. انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں، اپنے تک نہیں. اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو یہ تو تھا ان کا نظریہ. اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. اب اس پہ فیصلہ میں بولا جائے تو 1.5 گھنٹہ چاہیے. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2516 نمبر حدیث ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ھذا حدیث حسن صحیح. یہ صحیح حدیث ہے. حدیث سن لیجئے اور آپ کو کنٹراسٹ نظر آ جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ، حالانکہ نبی یہ کہہ بھی سکتا ہے کیونکہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، لیکن نبی کی توحید کتنی کامل. اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب کبھی بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور جب تجھے مدد مانگنی ہو، غائب میں دعا کے لیے پکارنا ہو، تو صرف اللہ ہی کو پکارنا. اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے، اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے. تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسیژن ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا، ان کے ساتھ سیالکوٹ میں ایک مسئلہ ہوا. انہوں نے کہا جی یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں، انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے. تو انہوں نے آگے سے نا وہی بات کی جو اینٹی وینم پھکی الزامی جواب. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کو 4 جگ پانی کے پلاتا ہوں، نمک والے پانی کے، پھر اس کی شرمگاہ آگے سے باندھ دیتا ہوں، وہ اپنا پیشاب مجھے روک کے بتا دے. جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہوا ہے، وہ روک سکتا ہے اپنا پیشاب؟ ارے پیشاب نہیں روک سکتا. اور جو بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا وہ سمندر کو کیسے روک سکتا ہے؟ ہاں دعا الگ چیز ہے، دعا بالکل الگ چیز ہے. اور دعا میں یہ نہیں کہا جاتا اس نے روکا، ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا. دعا میں تو کہا جاتا ہے دعا کی، اور وہ اللہ کی مرضی جس نے قبول جس کی ہو یا نہ ہو. دعا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اس کے ساتھ مکس نہ کریں. والعیاذ باللہ تعالی. تو اگر یہ ٹل جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ تعالی حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ کا حلم ہے کہ وہ سن رہا ہے کہ فلانا بزرگ چلا رہا ہے جناب
یہ جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ علی بن عثمان حجویری صاحب ہیں، اور سندھ جو ہے فلانے بزرگ کے حوالے ہے، اور یہ فلاں بزرگ کے حوالے ہے، ولیعوذ باللہ تعالی انہ کان حلیما غفورا، اللہ حلم فرمانے والا ہے۔ ورنہ وہ سورہ مریم کے اندر آیات ہے نا کہ اگر زمین کے، آسمان کے، پہاڑوں کے احساسات ہوتے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اندعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا چنا۔ اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو پھٹ پڑتے ان کے اوپر کہ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ وہ جی شاہ شمس تبریز نے جناب سورج نو کیا تو بھی شمس تے میں بھی شمس، ادھر آتے منو ہے بوٹی پوندے، تیرا نام بھی جو ہے وہ شمس ہے، میرا نام بھی شمس ہے، قریب آ تو یہ بوٹی میں نے بھوننی ہے۔ ان کو تو بھائیو سائز ہی نہیں پتا تھا کہ سورج کیا بڑی بلا ہے۔ تو وہی بات ہے، انہو کانا حلیما غفورا، یہ اللہ